اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کی توفیق سے درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا میں نے۔ السلام علیکم اے حلقہ یارہ، اے جماعت دوستاں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ آج سے ہم اپنے یوٹیوب چینل TTV پر ایک نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے سوال۔ جی سوال۔ ہمارے ذہنوں میں اکثر ایسے سوال ابھرتے رہتے ہیں جن کا جواب تلاش کرنے میں ہمیں کچھ دقت ہوتی ہے، یا ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس سوال کا جواب ہم کس سے ڈھونڈیں، کس سے مانگیں، کس سے پوچھیں، کہ پوچھنے والے سے اگر ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہیں ہماری ذہنی حالت پر شک نہ کرے یا ہمارے مذہبی عقائد و نظریات پر شک نہ کرے یا ہمیں تھوڑا سا ذہنی توازن بگڑا ہوا نہ سمجھے۔ ایسے کئی سوالات میرے، آپ کے، ہم سب کے ذہنوں میں اکثر ابھرتے رہتے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہماری طبیعت میں ایک عجب سی بے چینی اور بے قراری رکھتے ہیں۔ ہم ایسے ہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ تو آج کا پہلا سوال جو ہے، اس پہلے پروگرام کا پہلا سوال وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیوں بھیجتا ہے؟ ایک سوال ہے، ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر اللہ الہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک صمد ذات ہے، بے نیاز ہے، تو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے ایک نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی اس عمل پہ لگایا ہوا ہے، اور ہم ایمان والوں کو بھی وہ حکم دیتا ہے کہ میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اس سوال کا پہلا جواب یہ ہو سکتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بے حد و حساب محبت کرتا ہے، اس لیے وہ اس پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور فرشتوں کو بھی اس عمل پہ لگایا، اور ہم سے بھی اس بات کی وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے ہمیں حکم دیا، فرشتوں کو اس کام پر مامور کیا، اور خود بھی اس عمل میں لگ گیا یا لگا ہوا ہے، جبکہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ وہ شرک کو سخت ناپسند کرتا ہے، بلکہ اسے ظلم عظیم کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں مگر شرک نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اس نے ہمیں اور فرشتوں کو اپنے اس عمل میں شامل کیا، اور ہر حکم ہمیں دیا کہ تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم زکوٰۃ دو، تم میرے لیے جہاد کرو، میرے لیے حج کرو، میرے لیے ہر چیز، ہر عمل کرو۔ لیکن یہاں آ کر وہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اس سوال کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کم لگا، تھوڑا لگا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مزید میرے نبی پر درود و سلام بھیجا جائے تو اس عمل میں فرشتوں کو بھی شامل کر لیا۔ اس کے باوجود اللہ کو یہ عمل کم لگا، تھوڑا لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے ان کا نام سن کر، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ یہ ایک طرح کی بد دعا ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا۔ اب اس مقام پر جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایک درود میں 4 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار ہم درود پڑھتے ہیں تو 3 دفعہ اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ ایک درود پڑھیں تو 4 دفعہ لازم ہو گیا، پھر ایک دفعہ پڑھے، پھر 4 دفعہ لازم، تو ہم مسلسل سارا دن، ساری رات، ساری زندگی بھی درود و پاک پڑھتے رہیں تو ہم اس خسارے کو کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جب فرشتے اس عمل میں شامل ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں، وہ مسلسل ان کا کام ہی یہی ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو کمی محسوس ہوئی۔ تو اس کمی، اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا شروع کیا، یا وہ پہلے سے بھیجتا تھا، بعد میں ہمیں اس نے حکم دیا، فرشتوں کو بعد میں شامل کیا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اللہ کب سے درود بھیج رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کب سے ہے، اس پر ابھی ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبوبیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چاہتا، کوئی خسارہ نہیں چاہتا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو بھی اس عمل میں شامل رکھا، اور یہ واحد عمل ہے جس میں اللہ اور اس کی مخلوق اس کے ساتھ شامل ہے، ورنہ وہ شرک کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو اللہ اپنے محبوب کی محبوبیت میں ذرا سی کمی برداشت نہیں کرتا، وہ اس محبوب کی شان میں کمی یا اس کی شان میں کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان ہیں، یا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ان کے جیسے انسان ہیں، جبکہ یہ ہماری سراسر غلط فہمی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزے یہ تصور کرتے ہوئے ایک طرف کر دیں کہ معجزے تو اللہ کی طاقت سے، اس کے حکم سے روح پذیر ہوتے ہیں، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جو ذات مصطفیٰ ہے، اللہ نے جن کو چنا ہوا ہے، اور وہ محبوب خدا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہی صفت جو ہے وہ ہم سب سے ہی نہیں، تمام انبیاء سے، پوری کائنات سے بڑھ کر، جس پر اللہ نے ہمیں درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، اس ہستی جیسا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے، یا وہ ہستی کسی اور کے جیسی کیسی ہو سکتی؟ اللہ نے صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا،
نہ تو کوئی خدا جیسا ہے اور نہ ہی کوئی محبوب خدا جیسا ہے. یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے. اللہ حافظ.